الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا صاحب. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تنہا تخلیق فرمایا اور آج بھی تنہا اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر، جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا اور ہمیں ایمان کی ایک عظیم نعمت عطا ہوگی. آج اہم موقع پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم بھائی عامر بھائی کی یاد میں آج قرآن مجید کے درس کا اہتمام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جس شخص نے جس طرح کی زندگی گزاری ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کے نقوش ویسے ہی رہتے ہیں. جس نے کوشش کی ہوگی کہ میں قرآن کے مطابق زندگی بسر کروں، قرآن کے ساتھ جس نے لگاؤ رکھا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی ویسے ہی اس کے نقوش باقی رہتے ہیں. جس کی واضح مثال ہمارے عامر بھائی کی ہے کہ انہوں نے جو کام اپنی زندگی میں کیے تھے وہی کام ان کی یاد میں آج بھی کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ کام ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں بخشش کا باعث بنیں گے. اور اس موقع پہ ہم اپنے اس بھائی مرحوم عامر بھائی کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، اور یقیناً ان کے لیے یہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کے آخری رکوع کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس دائمی زندگی کی تیاری کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، زبردستی کسی کو ایمان قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا گیا. اللہ رب العالمین انہی سے مخاطب ہے جنہوں نے خود ایمان لایا ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے،
جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہے، بڑے شفقت بھرے انداز میں پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنی زندگی کا ذرا محاسبہ کر لو، لیل و نہار کا محاسبہ کر لو کہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے۔ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کے بعد فرمایا کہ تقوی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے لیل و نہار پر نظر دوڑاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل قیامت کے روز کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے روز کے لیے کہ جب تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس پوری زندگی جو تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور جو زندگی میں جو وقت تمہیں دیا گیا، اس وقت میں اچھے کام کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا، ذرا جائزہ لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک جائزہ لے۔ صبح اذان ہوتی ہے، ذرا اپنا جائزہ لے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، ذرا جائزہ لے۔ عصر، مغرب اور عشاء کی اذان ہوتی ہے، ذرا اپنا جائزہ تو لے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کل کے لیے، یعنی مرنے کے بعد کے لیے، کل قیامت کے لیے تم نے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں۔ جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اور پھر اپنی سمت کو دیکھ لیں کہ میں کس سے جا رہا ہوں، کیا میں شیطان کے راستے پہ ہوں یا اللہ کے راستے پر ہوں، کیا ان کاموں کا نتیجے میں مجھ سے میرا رب راضی ہوگا یا مجھ پر غضبناک ہوگا، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے یا شیاطین کا ہے، کفار کا ہے یا منافقین کا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دنیا یہ تو عارضی ہے، تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تمہاری زندگی کی ایک شام ہونی ہے، تم پیدا کیے گئے آزمائش کے لیے، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، تمہاری اپنی جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا گھر بار، تمہاری دولت، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، خالی ہاتھ تم نے جانا ہے۔ تمہارے ہاتھ آنے والی چیز وہ اعمال صالحہ ہے، وہ تمہارے نیک اعمال ہے، وہ تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا وعدہ ہے، یہ تمہارا انمول اثاثہ ہے۔ جس کے پاس یہ ہوگا وہی اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اپنا تحفظ کرا سکتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے اہل ایمان اللہ کے غضب سے بچو، اپنے محاسبہ کرو، اگر اعمال صحیح نہیں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے بچو جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 70 کا مطلب 70 ماہیں نہیں ہے، یعنی بے شمار محبت کرتا ہے انسان سے، انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا، اس میں گن نہیں سکتا، لیکن کہ اللہ رب العالمین کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ رب العالمین ہمیں پکڑتا نہیں ہے، یعنی اگر میرا بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو فوراً پکڑ دیتا ہوں، فوراً سزا دیتا ہوں، لیکن ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فوری نہیں پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، بھلے وہ بدکار ہی کیوں نہ ہو، فوراً پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے کہ شاید ابھی نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میری طرف رجوع کرے گا،
سدھر جائے گا، ابھی غفلت کی زندگی بسر کرنا، موقع دے دیا جائے، مہلت دی جائے، مرتے دم تک اللہ رب العالمین نے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی بھی اسی محبت بڑے انداز میں اللہ رب العالمین پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے غضب سے، یعنی میرے غضب سے بچو، میری ناراضگی سے بچو۔ اور جس شخص سے اللہ ناراض ہو جائے، نہ دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی راحت ہے، نہ آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی راحت ہے۔ دنیا کے اندر بھی بے سکون کر دیا جائے گا، آخرت کے اندر بھی اس کا سکون ختم کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی ہمیں سمجھا رہا ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو، تو پھر راستہ صرف واحد ہے، وہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب قاری قرآن فرمایا کہ یہی بات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ کیا کبھی تمہارا گزر جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہوا ہے؟ فرمایا حضرت عمر، ہاں بالکل ہوا ہے۔ پوچھا کہ پھر تم جھاڑیوں کے درمیان میں کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کپڑے سمیٹتے ہوئے، اپنے بدن کو بچاتے ہوئے، کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں کپڑے کانٹوں کے بیچ میں نہ پھنس جائے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ دنیا کے اندر تم گناہوں کی جھاڑیوں کے بیچ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ جس طرح تم جھاڑیوں کے بیچ میں جا کر اپنے کپڑوں کی اور اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے، گناہوں کی جھاڑیوں سے اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو باہر نکلتے ہیں، گناہ ازدے کی صورت میں ہمارے سامنے کھلے ہوتے ہیں، ہم جہاں بھی دیکھیں گناہ کی کام، کانوں میں آواز آتی وہ بھی گناہوں کی کام، ہمارا رزق اس میں حرام چیزیں شامل، یعنی جو ہم جس معاشرے کے اندر، جس نظام کے اندر ہم رہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، ایسے نظام کے اندر ہم چکرے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر سودی نظام ہے، اور اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ 100% اسلام پر عمل نہیں کر پاتے، چاہتے ہیں کہ 100% دین اسلام پر عمل کریں، لیکن نظام ایسا ہے کہ نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم تقویٰ کی زندگی بسر کرو، گناہوں سے پاک زندگی بسر کرو، نیکیوں سے مزین زندگی بسر کرو۔ تو یہ کیسے ہم کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان امکانات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ جتنی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم تقویٰ کی زندگی، پاکیزگی والی زندگی گزار سکتے ہیں، رب کو راضی کرنے والی زندگی تب ہم گزار سکتے ہیں، پرہیزگاری نیک زندگی تب گزر سکتی ہے کہ جب ہم کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پہلی بات ہی اس بات حکم دیا کہ تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کا مادہ، اور جتنی بھی عبادات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اس کا بھی مقصد یہی بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ بندہ مومن کے پاس، ایمان کے پاس سب سے بہترین انمول اگر کوئی نعمت ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ایمان کے بعد یہی اللہ رب العالمین بار بار بندہ مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تقویٰ ہی ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے کہ جو انسان کو قیامت کے روز اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اس تقویٰ سے محروم ہو، اور جو نظام ہے ہمارے ہاں یہ اسی تقویٰ کو دلوں سے نکالنے والا نظام ہے، اس تقویٰ کو مارنے والا نظام ہے، اس تقویٰ کے مادہ کو پیدا کرنے کی ہم سب کی ضرورت ہے، اور یہی رب کا تقاضا بھی ہے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے روزے کے جو مقصد بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہارے اندر تقوی کی صرف پیدا ہو جائے، گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے، نیکی کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے میں نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا. تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی اس لیے روزے فرض کیے گئے. جب بندے کے پاس یہ تقوی کی صفت ہوگی تو تب وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتا ہے، تب وہ دیکھ سکتا ہے، تب وہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تب بندہ مومن اپنی زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. تب جا کر جب وہ جائزہ لے گا تو اپنی غلطی کو سدھار سکتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں صبح شام اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ گناہوں سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا ہوں. اللہ نے جو فرائض مجھ پر عائد کی ہے، جو ذمہ داریاں عائد کی ہے، کیا میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ حرام خوری تو نہیں کر رہا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، کسی کو اس کے حق سے محروم تو نہیں کیا ہے. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. مجھے تقویٰ ان تمام برائیوں سے روکے گا. اگر میرا دل تقویٰ سے خالی ہوگا، بھلے داڑھی ہے، سب پہ ٹوپی ہوگی، بولی جیسا لباس، سب کچھ ہوگا، لیکن دل میں اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو وہ انسان کبھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار اہل ایمان سے تاکید کر رہا کہ تقویٰ کی صفت پیدا کرے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، پرہیزگاری پیدا کرے. یہی پرہیزگاری، یہی تقویٰ دنیا میں تمہارے کام آئے گا کہ گناہوں سے بچ پاؤ گے. قیامت کو جہنم کی آگ سے اسی تقویٰ کے نتیجے میں تم بچ سکتے ہو. چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ خواتین ہے، وہ بوڑھے ہیں، وہ جو بھی ہے، اس سے تقویٰ جب تک نہ دل کے اندر ہوگا وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. جب تک نہ تقویٰ ہوگا، یہ تقویٰ کی نعمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. پھر اس آیت کے اندر دوسری مرتبہ پھر واتقوا اللہ فرمایا گیا کہ اللہ کے غضب سے بچو. اے اہل ایمان، اللہ کے غضب سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے. جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا وہ ناکام و نامراد ہے. اور اللہ رب العالمین کے غضب، اس کے ناراضگی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، بظاہر نمازی بھی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی، حرام سے بچنے کی توفیق نہیں مل رہی، نئے کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. اس میں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایسی کون سی بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں نیک بنوں، لیکن یہ کون سی ایسی چیز ہے جو میرے نیکی نیک بننے میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ اس میں بھی بندے کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے اہل ایمان، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. جس روح کے ساتھ تم کر رہے ہو، جس مقصد کے ساتھ کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری طرح باخبر ہے کہ تم کس کام کو کس مقصد کے لیے کر رہے ہو. تمہارے کام کا مقصود اللہ کی رضا ہے یا دنیا کو دکھلانا مقصود ہے، نمونہ نمائش مقصود ہے. جو کچھ بھی تمہارے دل کی حالت ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، نیک نیتی عطا فرمائے، ریاکاری سے، بدون نمائش سے ہمیں بچائے. بڑے سے بڑا عمل بھی اگر انسان کرے اور انسان کی نیت درست نہ ہو، انسان کی نیت صاف نہ ہو، انسان کی نیت میں فطور ہو، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس بڑے سے بڑے عمل کی بھی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک انسان ایک چھوٹا عمل کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، تو وہی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر قیامت کے روزہ پیش کرے گا. اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے عمل سے بھی واقف ہے، اور اس کام کرنے کے نتیجے میں جو کچھ تمہارے دل
دلوں کے اندر ہے اس سے بھی پوری طرح باخبر ہے، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، وہ اللہ کو نہیں بھولے، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے انجام کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے، کیونکہ جس شخص کو اپنی آخرت سامنے ہوگی، وہ دائمی زندگی سامنے ہوگی، وہ ہمیشہ والی زندگی جس کے سامنے ہوگی، وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں بھول سکتا۔ جس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہو، جو اسی دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہا ہو، اسے اللہ رب العالمین کی فکر نہ ہو، تو دراصل اس نے اللہ کو نہیں بھلا دیا، وہ خود اپنے آپ کو بھول گیا ہے، اپنے انجام کو بھول گیا ہے، مرنے والی جو کے بعد والی زندگی ہے وہ زندگی کو بھول گیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوشیار اور دانا شخص وہ ہے القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو آزاد نہیں چھوڑتا بلکہ قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، اسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ شخص دانا اور ہوشیار ہے۔ لیکن ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہوشیار کون ہے، دانا شخص کون ہے، عقل مند کون ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات میں آگے ہو، جو دھوکہ دینے میں آگے ہو، جو مال کمانے میں آگے ہو، بھلے وہ نیکیوں کے معاملے میں سب سے آگے میں ہو، بے نمازی ہو، حرام خوری کرنے والا ہو، لیکن ہماری نظر میں جو دنیا کے معاملات میں تیز ہوگا، جو دھوکہ دینے میں تیز ہوگا، جو مالی معاملات میں، کاروبار میں سب سے آگے ہوگا کہ ہوشیار وہ ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانا نہیں کہا، دانا اس شخص کو کہا کہ جس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اپنے آپ کو بھٹکنے نہیں دیا، بلکہ شریعت پر پابند رہتے ہوئے مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا رہا، ایسے آدمی کے بارے میں یہ ہوشیار اور دانا شخص ہے۔ اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اللہ کو نہ بھولو، اور اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے، اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے، جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کو بھول جانا دراصل انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میرے بندے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کافروں کی طرح، تم منافقین کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے لیکن وہ اللہ کو نہیں۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ دراصل نافرمان لوگ جو اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے۔ کون کھلا پلا رہا ہے؟ یہ دنیا کی جو راحتیں مجھے نصیب ہوئی یہ کون دے رہا ہے؟ یہ اتنی نعمتیں مجھے عطا کی یہ کون ہے جو مجھے دینے والا ہے؟ تو پھر نعمتوں کے بدلے میں مجھے شکر ادا کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایسا شخص ہوگا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو نافرمان ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، حرام خوری کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ ایک شخص کی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزرے، پھر جب اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ سے کہے کہ آپ تو غفور رحیم ہے، اور پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے، اور نافرمانوں کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، اور نیکوکاروں کے لیے اللہ نے جنت تعمیر کی ہوئی، بنائی ہوئی ہے، تو کیا جب اللہ کے پاس پہنچے گا یہ نافرمان شخص جن کے بارے میں اولئک هم الفاسقون کہا، فرمایا اللہ رب العالمین برابر نہیں ہے انجام کے لحاظ سے،
نافرمان جہنم میں جائے گا، نیکوکار جنت میں جائے گا، یہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی لوگ ہی دراصل کامیاب ہیں۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا ہے تو جنتی کام انجام دینے ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے۔ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود اپنی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھول جاؤ، اپنے معاشرے کو بھول جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ، اپنے دوستوں کو بھول جاؤ، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم اپنی کوشش کرو۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی نعمت عطا فرمائے، تقویٰ کی صرف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے اور نیکیوں کی محبت عطا فرمائے۔ آخر میں پھر اپنے مرحوم بھائی عامر بھائی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور انسان کی حیثیت سے جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور گناہوں کو نیکیوں کی صورت میں اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اس گھر پر رحم فرما، اس گھر والے اس گھر کے تمام افراد پر رحم فرما، پورے خاندان پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحوم بھائی، یا اللہ عامر بھائی کی مغفرت فرما، یا اللہ کی کامل مغفرت فرما، ان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے جتنے بھی نیک کام تھے یا اللہ تو انہیں قبول فرما، اور اس کے بدلے میں ہمارے بھائی کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ان کی کمی کوتاہیاں بحیثیت انسان ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، یا اللہ تو ان گناہوں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، ان سے صرف نظر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب دعا گو ہیں، یا اللہ انہیں بخشش فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اس خاندان کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان تمام افراد کو جنت الفردوس عطا فرما، تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ان کے جتنے بھی دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب بیمار ہیں یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحتیاب فرما، ان سب کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مجاہدین تیرے دشمنوں سے برسر پیکار ہے یا اللہ تو انہیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کو دیندار قیادت عطا فرما، دین بیزار حکمرانوں سے، دین بیزار قیادت سے اس ملک کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بدامنی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
جزاک اللہ. یہ تھے مولانا ظہیر عباس صاحب. عامر سے تو آپ لوگ ماشاء اللہ سب واقف تھے اور جماعت میں آ کے ماشاء اللہ بہت مشکل ہو گیا تھا. اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی عمرے پر جا رہا ہے تو خود اس کے گھر پہنچ جاتا تھا اور اس کو بتاتا تھا کہ عمرے ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. اپنے گھر بلا کر ان کو دعوت کرتا تھا اور ان کو بتاتا تھا اس طرح عمرہ کرنا ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ بھی کرتا تھا کہ آپ لوگ عمرے پر جائیں. کئی لوگ اس کے آمادہ کرنے پر بھی عمرے پر گئے اور اخلاق کا بہت اچھا تھا. لوگوں سے ملنا جلنا خاندان والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. کسی کو پتہ چل جائے اس کو کہ بھئی یہ بیمار ہے تو فوراً ملنے کے لیے جاتا تھا. کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے تو فوراً اس کے لیے مالی مدد کرتا تھا. اور اس بات کی تو گواہی اپنا قمر بھائی بھی نہیں تھی کہ یہ جو اجتماعی قربانی اسکیم میں شروع ہوتی تھی اس کے اندر عامر نے بڑی خدمت کی. یہ قمر بھائی ذرا بتائیے گا. ہاں عامر بھائی جب آپ بوٹے لے کر آئے اور میں گھر میں تھا بھی نہیں تو اتفاق سے گڈھے بھرے ہوئے اور بوٹے اس کو کروا دیے. انہوں نے جلدی سے گھر سے مسالہ لے کر آئے اور سیمنٹ والی اینگل بنوائے. میں یہ کام کرنا بھائی. پھر رسی لا کے دی انہوں نے موٹی والی ابھی تک بڑی ہوئی رسی ان کی نشانی ہے ابھی. اور